بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے روز امیر المومنین کا ایلچی بیت المقدس کے اندر یہ پیغام لے کر گیا کہ امیر المومنین صلح کا معاہدہ طے کرنے کے لیے مدینے سے آ گئے ہیں۔ اسقف سفریانوس اسی پیغام کا منتظر تھا۔ وہ اپنے چند آدمی کو لے کر باہر آ گیا۔ معاہدے کی شرائط طے ہوئی اور اسقف نے شہر کی چابی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ معاہدہ جو تحریر ہوا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس معاہدے کے تحت جو خلیفہ مسلمین عمر بن خطاب اور اسقف بیت المقدس سفریانوس کے درمیان پایا ہے، خلیفہ مسلمین نے ایلیا بیت المقدس کے باشندوں کو اس معاہدے کی روح سے امن و امان دیا۔ یہ امان ایلیا کے لوگوں کی جان و مال کے لیے ہے، ان کے گرجوں اور ان کے صلیب کے لیے ہے، ہر عمر ہر مذہب کے فرد کے لیے ہے، تندرست کے لیے، مریض کے لیے بھی۔ کسی گرجے یا کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کو فاتحین کی رہائش کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، نہ انہیں یا ان کے احاطے کے اندر کسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ انہیں مسمار کیا جائے گا۔ گرجوں اور دیگر عبادت گاہوں میں سے نہ مال اٹھایا جائے گا نہ کوئی اور چیز۔ غیر مسلموں پر مسلمانوں کی طرف سے مذہب کے معاملے میں کسی قسم کا جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ ناگوار سلوک کیا جائے گا۔ البتہ ایلیا میں یہودی نہیں رہ سکیں گے۔ یہ فرض ایلیا کے باشندوں پر عائد ہوتا ہے کہ وہ یہودیوں، رومیوں اور جرائم پیشہ افراد کو شہر سے نکال دے۔ ایلیا کے تمام شہری دوسرے شہروں کے لوگوں کی طرح جزیہ ادا کریں گے۔ شہر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے والوں کی جان و مال کا تحفظ ان کی اگلی پناہ تک دیا جائے گا، اور اوپر جن ملکوں کا ذکر آیا ہے انہیں چھوڑ کر باقی تمام دوسرے ملکوں کے جو لوگ اس شہر میں رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں، انہیں بھی جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس شہر کا کوئی باشندہ شہر کے جانے والے رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ خود یا اپنے خاندان کے ساتھ جا سکتا ہے۔ وہ اپنا جس قدر مال و اموال اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے لے جائے۔ ان کی کھیتوں میں جو فصل ہے اس کی حفاظت مسلمانوں کے خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ فصل کے مالک وہی ہیں جنہوں نے بوئی تھی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جزیہ ادا کریں اور فصل کاٹنے کے لیے آ جائیں۔ اس معاہدے پر امیر المومنین نے اپنی مہر لگائی۔ اسقف سفریانوس نے اپنے دستخط کیے اور گواہوں کے طور پر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دستخط کیے۔ اس کے فوراً بعد امیر المومنین نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے دستوں کے ساتھ شام کے شمالی علاقے میں چلے جائیں، جہاں کچھ جگہوں پر رومی ابھی تک قلعہ بند تھے۔ جاسوسوں نے اطلاع دی کہ شہنشاہ ہرقل شام کی سرحد سے تو نکل گیا، لیکن اس کی جو فوج ابھی شام میں موجود ہے اس کے لیے ہرقل کمک تیار کر رہا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اسقف سفریانوس نے ان کا استقبال کیا۔ ایک روز پہلے صلح نامے پر دستخط ہو چکے تھے اور سفریانوس نے صلح نامہ شہر کے باشندوں کو پڑھ کر سنایا۔ لوگوں پر اس سے پہلے خوف و ہراس طاری تھا۔ انہوں نے پہلے فاتحین کا ظلم و تشدد دیکھا تھا۔ رومی جب بیت المقدس میں آئے تھے تو شہنشاہ ہرقل کے حکم سے اس شہر کے باشندوں پر قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ لوگوں کو سرکاری مذہب قبول کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اتنی آسانی سے اپنا مذہب کون تبدیل کرتا ہے؟ جن لوگوں نے ہرقل کا مذہب قبول نہ کیا ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے اور ان کے گھر تک مسمار کر دیے گئے۔ انہیں فوج میں جبری طور پر بھرتی کر لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ محکوموں اور مظلوموں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمانوں سے تو وہ اور زیادہ خوفزدہ تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان جس شہر کو فتح کرتے ہیں وہیں کے رہنے والوں کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں، گھر لوٹ لیتے ہیں، خوبصورت عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔
بیت المقدس کے باشندوں نے رومی فوج کی زبان سے سنا تھا کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں۔ یہ سپاہی دراصل میدان جنگ کی باتیں سناتے تھے اور شہری یہ سمجھ کر خوفزدہ تھے کہ مسلمان وحشی اور خونخوار ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمان صرف میدان جنگ میں خونخوار ہیں۔ بیت المقدس کے شہریوں نے جب معاہدے کی تحریر سنی، پھر یہ دیکھا کہ مسلمان فوج نے کسی شہری کی طرف دیکھا تک نہیں، تو وہ خوشیاں منانے لگے۔ امیر المومنین نے علقمہ بن مجزز کو بیت المقدس کا حاکم یا امیر مقرر کیا۔ اسقف سفریانوس نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے شہر کی سیر کرائی، انہیں قدیم تہذیبوں اور قوموں کے آثار دکھائے، یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں دکھائیں۔ بیت المقدس میں ایسے بے شمار آثار تھے جن میں محراب داؤد بھی ہے اور صخرہ یعقوب بھی۔ یہ وہ پتھر ہے جس کے متعلق روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور معراج کو گئے تھے۔ شہر میں گھومتے پھرتے امیر المومنین کلیسائے قیامت کے سامنے سے گزرے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ نماز کی کوئی جگہ مل جائے۔ خلیفہ مسلمین اسقف نے التجا کی، میرے لیے بات سے فخر ہوگی کہ آپ کلیسا کے اندر نماز پڑھیں۔ نہیں، خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس کلیسا کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں اس میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ صلح کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اگر آج میں نے آپ کے کہنے سے یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد مسلمان اس کو رسم بنا لیں گے اور کلیسا میں نماز پڑھنے کو اپنا حق بنا لیں گے۔ کلیسا قیامت وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یہاں یہ کلیسا تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے آگے کلیسا قسطنطین تھا۔ اسقف نے اس کے دروازے میں مسالے بچھا دیا، لیکن امیر المومنین نے وہاں بھی نماز نہ پڑھی، انہوں نے مسجد اقصیٰ میں پڑھی۔ محترم اسقف، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سفریانوس سے پوچھا، رومی آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ ان کا سالار اطربون کہاں گیا؟ سنا تھا وہ ہرقل کا ہم پلہ ہے، بھاگ گیا۔ سفریانوس نے جواب دیا، بھاگ گیا۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ہرقل کا ہم پلہ تھا۔ اس نے آپ کو شکست دینے کے بڑے اچھے منصوبے بنائے تھے۔ اس نے قیصریہ کے سالار کو آپ کی فوج سے مقابلے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن آپ کے سالاروں کی چال نے اطربون کے منصوبے تباہ کر دیے۔ اس سے پہلے وہ آپ کی فوج کے مقابلے میں نہیں آیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ یرموک اور دوسری جگہوں سے بھاگے ہوئے بہت سے سپاہی یہاں آ گئے تھے۔ انہوں نے یہاں کی فوج کو ایسی باتیں سنائیں جن سے سب کا حوصلہ بری طرح متاثر ہوا۔ اطربون نے اپنی فوج کو تیار کر لیا تھا۔ اسے جب اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے قیصریہ کو محاصرے میں لے لیا تو وہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر قیصریہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے نکلا، لیکن آپ کے کسی سالار نے اسے راستے میں روک لیا۔ اس نے پہلی بار مسلمانوں سے ٹکر لی اور اپنی بہت سی فوج مروا کر بری حالت میں واپس آیا۔ وہ جو اپنے ہارے ہوئے سالاروں کو بزدل کہتا تھا اور جس نے بیت المقدس کے دستوں کو لڑنے کے لیے تیار کیا، وہ خود بزدل بن گیا اور اس کا اپنا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے یہاں سے خزانہ نکالنا شروع کر دیا اور سمندر کے راستے قسطنطنیہ لے گیا۔ زیادہ تر فوج بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ فوج برائے نام تھی جو میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑی کر دی تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ معاہدے کی شرائط اس لیے پیش کی تھی کہ جو فیصلہ خلیفہ کر سکتے ہیں وہ سالار نہیں کر سکتے۔ میں شہر کو اس کے باشندوں کے جان و مال کو بچانا چاہتا تھا۔ اسقف سفریانوس نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ نہ بتایا کہ اطربون اور سفریانوس نے مل کر نہ صرف بیت المقدس سے خزانہ نکالا تھا بلکہ گرجوں کے سونے اور چاندی کے بیش قیمت ضروب بھی نکلوا دیے تھے۔ ان میں صلیب اعظم بھی تھی۔ سفریانوس نے امیر المومنین کو مدینے سے اس لیے بلوایا تھا کہ وہ خزانہ ضروب رومی فوج اور اس کا مال و اموال نکالنے کے لیے وقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جتنے وقت میں امیر المومنین پہنچتے اتنے وقت میں بیت المقدس سے وہ سب کچھ نکل گیا تھا جو سفریانوس اور اطربون نکالنا چاہتے تھے۔ اپریل 638 عیسوی کے دن تھے جب خلیفہ مسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں 10 دن قیام کر کے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے تفصیل سے جائزہ لیا کہ رومی کہاں کہاں موجود ہیں۔ مجموعی طور پر رومی شکست کھا چکے تھے۔ ان کا شہنشاہ ہرقل
شام سے رخصت ہو چکا تھا۔ رومی فوج کے نامی گرامی سالار مارے جا چکے تھے۔ کچھ اہم مقامات تھے جن پر ابھی رومیوں کا قبضہ تھا، وہاں سے رومیوں کو نکالنا ضروری تھا۔ ایسے مقامات میں ایک کا نام قیصریہ تھا جو بحر روم کی بندرگاہ تھی۔ یہاں سے رومیوں کو نکالنا بہت ضروری تھا کیونکہ رومیوں کا بحری بیڑا ابھی بالکل صحیح سلامت تھا اور یہ بیڑا بڑا طاقتور تھا۔ اسے رومی مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسلمانوں نے سمندری لڑائی نہیں لڑنی تھی۔ البتہ یہ بیڑا کمک لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کمک اتارنے کے لیے قیصریہ کی بندرگاہ استعمال ہوتی تھی۔ امیر المومنین کے حکم کے مطابق قیصریہ سے پہلے بیت المقدس کو محاصرے میں لیا گیا تھا۔ بیت المقدس لے لیا گیا تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابو سفیان کو حکم دیا کہ وہ قیصریہ کو محاصرے میں لے لیں۔ ابن ابی سفیان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، مت سوچنا کہ تو اس قلعے کو فوراً سر کر لے گا، بہت مضبوط قلعہ بند جگہ ہے، رومی یہ جگہ اتنی آسانی سے نہیں دیں گے، ہلے بول بول کر اپنی طاقت ضائع نہ کرتے رہنا۔ قیصریہ میں رومیوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں رسد کی بھی کمی نہیں۔ دشمن یہی خواہش کرے گا کہ تو اس کے قلعے کی دیواروں سے ٹکراتے رہے اور اتنا کمزور ہو جائے کہ تو محاصرہ اٹھا لے، یا تجھے کمزور پا کر دشمن باہر آ جائے اور تیرے دستوں پر ایسا حملہ کر دے کہ تو پسپا بھی نہ ہو سکے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابو سفیان۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، رومیوں کو کمک مل گئی تو ہمارے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی، محاصرے کو طول دو اور کمک کو روکے رکھو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، لیکن ان کا یہ دور بادشاہوں جیسا اور آج کل کے سربراہان مملکت جیسا نہیں تھا کہ گئے کسی کو شاباشی دی، کسی کو انعام و اکرام سے نوازا اور آ گئے۔ انہوں نے تمام تر علاقے کے احوال معلوم کیے، انہیں جنگی نقطہ نگاہ سے دیکھا، اپنی فوج اور دشمن کے لشکر کی کیفیت کا جائزہ لیا اور اس کے مطابق احکام صادر کیے۔ ان کے مطابق سالار اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے۔ شام کے شمالی علاقے میں رومی کہیں کہیں قلعہ بند تھے۔ انہیں امید تھی کہ ہرقل جہاں کہیں بھی ہے کمک ضرور بھیجے گا۔ مسلمان اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کی کمک نہ آ سکے۔ اس کوشش کی ایک کڑی یہ تھی کہ یزید بن ابو سفیان اپنے دستوں کو لے کر قیصریہ روانہ ہو گئے اور اس شہر کو جو بندرگاہ بھی تھا محاصرے میں لے لیا۔ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ فلسطین اور اردن کو روانہ ہو گئے۔ ان کے ذمے یہ کام تھا کہ جن علاقوں سے انہوں نے رومیوں کو بے دخل کیا تھا، ان علاقوں پر قبضہ کر کے شہری انتظامیہ اور محصولات کے نظام کو بحال اور رواں کیا جائے اور ان جگہوں کے دفاع کو بھی مستحکم کیا جائے۔ رومیوں کی طرف سے جوابی حملے کا امکان موجود تھا۔ سپاہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دمشق کو اپنا مرکز بنانے کے لیے چلے گئے۔ ان کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی نفری 17,000 تھی۔ خنسرین کا ایک قلعہ بند مقام تھا جس میں رومی فوج موجود تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس قلعے کو محاصرے میں لے کر وہاں سے رومیوں کو نکالنے جا رہے تھے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا جس میں رومیوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ ابن ولید مجاہدین کی فوج کے ہر اول میں تھے۔ ان کے ساتھ 4,000 گھوڑ سواروں کا مخصوص رسالہ تھا جو گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خنسرین میں ایک مشہور رومی سالار منیاس تھا۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک اپنے آدمی پھیلا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا اور سیدھا منیاس کے پاس گیا۔ اس نے منیاس کو بتایا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے جس کا ہر اول میں گھوڑ سوار ہے۔ اس نے تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ہر اول کتنی دور ہے۔ منیاس نے بڑی عجلت سے اپنی فوج کو تیار کیا۔ سلطنت روما کی عظمت کے پاسبانوں، اس نے اپنے فوج کے حوصلے میں جان ڈالنے کے لیے جوشیلے انداز میں کہا۔ وہ بزدل تھے جنہوں نے اپنے اوپر عرب کے بدوؤں کا خوف طاری کر لیا۔ تم میں عیسائی عرب بھی ہیں، اگر مسلمان اتنے بہادر ہیں تو تم بھی اتنے بہادر ہو۔ عرب کے مسلمان میں تم میں سے ہیں، تم بھی اسی ریت کی پیداوار ہو، اور رومی اس دن کو یاد کرو جب تم فتح کی حیثیت سے اس سرزمین پر آئے تھے۔ وہ تمہارے باپ اور دادا تھے۔ تصور میں لاؤ کہ اس وقت ان کے سر کتنے اونچے اور سینے کتنے چوڑے تھے۔
اور آج سوچو ان کی روحوں کو کتنی شرم ساری ہو رہی ہوگی۔ مت سوچو کہ شہنشاہ ہرقل بھاگ گیا ہے۔ روم کی عظمت کو، صلیب اعظم کو اور بیت المقدس کی آن کو اپنے سامنے رکھو۔ پھر سامنے رکھو اپنے سالار اطربون کی بے غیرتی کو، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے شہر یسوع مسیح کے مسکن کو تمہارے مذہب اور تمہارے عقیدوں کے دشمن کے حوالے کر دیا۔ تصور میں لاؤ اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں کو جو مسلمانوں کے بچے پیدا کریں گی۔ اپنے آپ کو دیکھو، تم ہار گئے تو باقی عمر کے لیے مسلمانوں کے غلام بن جاؤ گے۔ آج تم کس شان سے، کیسے جاہ و جلال سے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہو۔ تم نے اگر ہتھیار ڈال دیے تو تم گھوڑے کی سواری کو بھی ترسو گے۔ تم استبل کے ملازم ہوگے اور گھوڑوں کی غلاظت صاف کیا کرو گے۔ مت خون گرما ہمارے اے سالار، ایک سوار نے بڑی بلند آواز میں کہا، کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم لڑنے سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا تجھے ہماری جرات اور غیرت پر شک ہے؟ اے تن و من گھوڑے کے بہادر سوار، منیاس نے کہا، میں شک کیوں نہ کروں؟ ہمارا کون سا سالار ہے جو میدان سے نہیں بھاگا یا مارا نہیں گیا؟ اطربون جو ہرقل کا ہم پلہ تھا، کتنے دعوے کرتا تھا مسلمانوں کو کچل دینے کے، اب وہ کہاں ہے؟ ایک دن بھی نہیں لڑا اور بیت المقدس سے بغیر لڑے بھاگ گیا۔ کیا اسقف اعظم سفرینوس کو تم اپنا مذہبی پیشوا مانو گے، جس نے قلعے سے باہر جا کر مسلمانوں کے خلیفہ کا استقبال کیا اور اسے کہا کہ کلیسا قیامت میں نماز پڑھو؟ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ اپنی عبادت گاہ اپنے مذہب کے دشمن کے حوالے کر رہا ہے۔ تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم اتنے بزدل اور بے غیرت نہیں۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو شاید کمک آ جائے، مگر مجھے کمک آنے کی کوئی امید نہیں، نہ میں کمک کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ ہم لڑیں گے سالار محترم۔ پہلے ایک پھر کئی آوازیں بلند ہوئی، ہمیں بزدل اور بے غیرت نہ کہہ سالار، آزما کے دیکھ، باتوں میں وقت ضائع نہ کر، ہم ایک دن میں محاصرہ توڑ دیں گے۔ ہم محاصرے تک نوبت نہیں آنے دیں گے، سالار منیاس نے کہا، ہم دشمن کو قلعے سے دور راستے میں روکیں گے۔ میں تم سے آگے ہوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی سالار منیاس جرت مند سالار تھا، جس کی جارحانہ قیادت مشہور تھی، اور اس کی دوسری شہرت یہ تھی کہ اپنی فوج میں ملنسار اور ہر دل عزیز تھا۔ وہ سپاہیوں سے محبت اور شفقت سے پیش آتا تھا اور سپاہی اس سے محبت کرتے تھے۔ اسے اتنی جوشیلی اور جذباتی تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا سامنا مسلمانوں سے نہیں ہوا۔ وہ سالار تھا، جب اس سے خبر ملتی تھی کہ فلاں میدان میں رومیوں کو شکست ہوئی ہے تو وہ شکست کی وجوہات پر غور کرتا تھا۔ اس سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ اس جنگی چالوں کو قبل از وقت سمجھ ہی نہیں سکتا، اور وہ غیر معمولی طور پر دلیر آدمی ہے، وہ کوئی جن بھوت تو نہیں۔ منیاس نے کہا، اس سے شکست کھانے والوں نے اسے مافوق الفطرت بنا دیا ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، شکست کھانے والے اس طرح جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ میں ہرقل کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لاش دکھاؤں گا۔ رومی سالار منیاس کی قیادت میں خنسرین میں مقیم رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی مانند باہر نکلی۔ اس کا انداز جوشیلا اور انداز جارحانہ تھا، اس کی رفتار تیز تھی۔ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے 4000 سوار فاتحانہ شان سے چلے آ رہے تھے۔ وہ عام کوچ کی ترتیب میں تھے۔ انہوں نے خنسرین کے قریب جا کر رکنا اور باقی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ خنسرین سے چند میل دور حاضر ایک مقام تھا جو راستے میں آتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا دستہ جب حاضر کے قریب پہنچا تو دیکھ بھال کے لیے آگے گئے ہوئے مجاہدین میں سے ایک واپس آیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ رومیوں کا ایک کثیر تعداد لشکر آ رہا ہے۔ خدا کی قسم، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، میں امین الامت کا انتظار نہیں کروں گا۔ باقی لشکر امین الامت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیچھے آ رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو انتظار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ رومی لشکر کی تعداد زیادہ بتائی گئی تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکش طبیعت انتظار پر آمدہ نہ تھی۔ انہوں نے اپنے دستے کو نہایت ہی سرعت سے جنگی ترتیب میں کر لیا۔ اس سوار دستے کو پلک جھپکتے ایک ترتیب سے دوسری ترتیب میں ہو جانے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ دونوں فوجیں حاضر کے ایک مقام پر آمنے سامنے آئیں۔ رومی سالار منیاس کو توقع تھی کہ مسلمان جنگ سے پہلے کے رسم و رواج کا مظاہرہ کریں گے، مثلاً ان کا سالار ذاتی مقابلے کے لیے رومی سالار کو للکارے گا۔ ایسے چند ایک مقابلے ہوں گے، پھر دستوں کو ترتیب میں کیا جائے گا۔
لیکن مسلمان سوار رکے بغیر ایسی ترتیب میں ہو گئے جسے منیاس سمجھ ہی نہ سکا۔ اتنے میں اس پر حملہ ہو چکا تھا۔ منیاس اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آگے تھا۔ اس کے گرد محافظوں کا حصار تھا جو خاصا مضبوط تھا۔ چند ایک مسلمان سوار اس حصار پر حملہ آور ہوئے۔ محافظوں نے بڑا ہی سخت مقابلہ کیا۔ رومیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے سالار منیاس کے ساتھ دلی محبت تھی، اس لیے وہ جم کر لڑے اور بڑی اچھی ترتیب میں تابڑتوڑ حملے کرتے رہے۔ لیکن ان کا ہر حملہ یوں بیکار جاتا جیسے ہوا میں گھونسا مارا ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا مقابلہ ایسے سواروں کے ساتھ تھا جو جم کر نہیں لڑتے تھے۔ ان کا انداز کچھ اور تھا۔ حملے رومی کر رہے تھے اور نقصان بھی انہی کا ہو رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود بھی سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ انہیں اپنے سواروں کو چالیں بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ ایسی ضرورت منیاس کو تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج کی ترتیب بکھر رہی ہے۔ اس نے کسی ایسے مقام پر پہنچنے کی کوشش کی جہاں سے وہ اپنی فوج کو دیکھ کر کوئی چال چل سکتا تھا، مگر مسلمان سواروں نے اس کے محافظوں کا حصار توڑ کر اسے قتل کر دیا۔ میدان جنگ میں یوں ہوتا تھا کہ سالار مارا جاتا اور پرچم گر پڑتا تو فوج میں بددلی پھیل جاتی اور سپاہی پسپا ہونا شروع ہو جاتے۔ اسی لیے سپہ سالار کی موت پر پردہ ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن منیاس مارا گیا تو محافظوں نے اعلان کر دیا کہ سالار منیاس مارا گیا ہے۔ مسلمان خوش ہوئے کہ رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی، لیکن رومی غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے انتقام انتقام، منیاس کے خون کا انتقام لو کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور ان کے حملوں میں شدت پیدا ہو گئی۔ وہ قہر بن گئے۔ ایک بار تو انہوں نے مسلمان سواروں کے پاؤں اکھڑ دیے، لیکن یہ غضبناک انداز ان کے اپنے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ انہیں صحیح طور پر صحیح طریقے سے لڑانے والا کوئی نہ تھا۔ اب وہ غصے میں آئے ہوئے ہجوم کی صورت اختیار کر گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو اس کیفیت میں دیکھا تو اپنے سواروں کو نئی ہدایت دی۔ اس کے بعد رومیوں کا جیسے قتل عام شروع ہو گیا ہو۔ اس کے باوجود وہ پسپا نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ایک بھی رومی میدان سے نہ بھاگا اور کوئی ایک بھی رومی زندہ نہ رہا۔ زیادہ تر مورخ متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ منیاس کی فوج کا ایک بھی سپاہی زندہ نہیں رہا تھا اور بھاگا بھی کوئی نہیں تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بہت کم ہوا تھا۔ معرکہ ختم ہوا تو حاضر کے لوگ جو سب کے سب عیسائی تھے باہر نکل آئے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ملے۔ آپ کے خلاف جو لڑے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ایک عیسائی بزرگ نے شہریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، ہم بھی عیسائی ہیں، لیکن ہم آپ سے لڑنے کا ارادہ نہ پہلے رکھتے تھے نہ اب۔ ایسا کچھ ارادہ ہے۔ اب ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ جس نے ہم سے لڑے بغیر اطاعت قبول کر لی وہ ہماری پناہ میں آ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، نہ تم پر جزیہ واجب ہے نہ ہم تمہیں اسلام قبول کرنے کو کہتے ہیں۔ تمہاری عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔ ابھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دستے نہیں پہنچے تھے۔ انہیں محاصرے کے لیے جانا تھا، اسی لیے انہیں کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک پڑاؤ بھی کیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انتظار نہ کیا کیونکہ انہیں خنسرین کو محاصرے میں لینا تھا۔ یہ جگہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ خنسرین کے اندر رومیوں کی کچھ فوج موجود تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے محاصرہ کیا تو رومی شہر کی دیوار پر آ کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اندازہ تھا کہ اندر فوج اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ اگر ہوتی بھی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہمت نہ ہارتے۔ انہوں نے اپنے کیلچی کو یہ پیغام دے کر قلعے کے دروازے پر بھیجا، اے رومیو، تم اگر آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں میں ہوتے تو بھی ہمارا اللہ تم تک یا تمہیں ہم تک پہنچا دیتا۔ ہم تمہیں موقع دیتے ہیں کہ بہت برے انجام تک پہنچنے سے پہلے قلعے کے دروازے کھول دو۔ اگر دروازے ہم نے کھول لیے تو پھر صلح کی شرطیں تمہاری کمر توڑ دیں گی۔ تمہارا سالار حاضر کے باہر مرا پڑا ہے اور جو فوج وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کا کوئی ایک سپاہی بھی زندہ نہیں۔ ہم نے تمہیں بہت برے انجام سے آگاہ کر دیا۔ اس پیغام کا قاطر خواہ اثر ہوا۔ قلعے کے دروازے کھل گئے۔ مسلمان فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے۔ جزیے کی رقم اور دیگر شرائط طے ہوئے، جن میں حسب معمول ایک شرط یہ بھی تھی کہ خنسرین شہر اور اس کے شہریوں کی عزت، جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور جو شہری شہر چھوڑ کر جانا چاہتا ہو وہ اپنے خاندان کے افراد
اور اپنے مال و اموال کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خنسرین کو پوری طرح لے چکے تھے، اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پہنچے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، میں حاضر کے باہر رومیوں کی لاشیں دیکھ آیا ہوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسی روز مدینہ خلیفہ مسلمین کو پیغام بھیجا، جس میں انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی کامیابی کی تفصیلات لکھی۔ یہ کامیابی اس لحاظ سے بہت بڑی تھی کہ سلطنت روم کے تابوت میں ایک اور کیل گاڑی دی گئی تھی۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیغام پڑھ کر کہا، اللہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپاہ گیری اور سالاری پیدائش کے ساتھ ہی عطا فرمائی تھی۔ ابو بکر پر اللہ کی رحمت ہو، وہ مجھ سے بہتر مردم شناس تھے۔ خنسرین سے آگے حلب ایک اور مشہور شہر تھا جہاں رومیوں کی خاصی بڑی تعداد قلعہ بند تھی۔ رومی سالار جو وہاں کا قلعہ دار تھا، اس کا نام یوخنا تھا۔ یہ بھی تجربہ کار سالار تھا جس نے بے شمار لڑائیاں لڑی تھی اور ہر لڑائی میں فتح حاصل کی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حلب کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ رومی سالار یوخنا کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ رومی سالاروں نے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ وہ جب سنتے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، وہ اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے جوشیلی تقریر کرتے اور قلعے سے باہر آ کر لڑتے۔ یہ ایک دلہرانہ اقدام تھا۔ وہ شاید یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے نہیں ڈرتے۔ یوخنا نے بھی یہی کیا۔ وہ حلب سے اپنے دستے نکال کر قلعے سے 6 میل دور آ گیا۔ مسلمانوں کی فوج کے ہر اول میں اب بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے سواروں کے ساتھ تھے۔ یوخنا نے اپنے ساتھی سالار منیاس کی طرح مسلمانوں کے ہر اول سے ٹکر لینے کا طریقہ اختیار کیا۔ یوخنا کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو قلعے سے دور ہی دور ختم کر دے گا۔ اسے بھی منیاس کی طرح توقع ہوگی کہ آمنے سامنے آ کر مسلمان رک جائیں گے اور جنگی ترتیب میں آ کر لڑیں گے۔ اب بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ویسا ہی کیا کہ اطلاع ملتے ہی آگے رومی لشکر آ رہا ہے، اپنے دستے کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ رومیوں کو دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو روکا نہیں، انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے پہلوؤں سے حملہ کر دیا۔ سوار اس طرح گھوم پھر کر لڑے کہ رومی میدان میں اکٹھا ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سامنے سے بھی حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا یہ جارحانہ انداز یوخنا کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے جو سوچا تھا اس کے الٹ ہوا، اس کے دستوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس معرکے میں بھی رومیوں کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ یوخنا کے دستے حوصلہ ہار بیٹھے تھے۔ اس نے پسپائی اختیار کی اور قلعے میں چلا گیا۔ یہ قلعہ پہاڑی کے اوپر تھا، اس لیے اسے سر کرنا بہت مشکل تھا۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یوخنا نے متعدد بار اپنے دستوں کو باہر نکال کر مسلمانوں پر حملے کروائے، لیکن جانی نقصان کے سوا اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ یوخنا کو امید تھی کہ شہنشاہ ہرقل کمک اور رسد بھیجے گا۔ اسے شاید معلوم نہ تھا کہ تمام تر شام میں مسلمان پھیل گئے ہیں اور اب اسے کہیں سے بھی کمک نہیں مل سکتی۔ اس نے دستوں کو باہر نکال کر حملے کا سلسلہ روک دیا اور قلعے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ مسلمان کسی نہ کسی طرح قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 4 مہینے محاصرے میں گزر گئے۔ قلعے کے اندر رومی ایسے پریشان اور خوف زدہ ہوئے کہ یوخنا نے ایک روز اپنا ایلچی باہر اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر تیار ہے۔ یوخنا کو امید نہیں تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کی شرط کو تسلیم کر لیں گے۔ اس کی شرط یہ تھی کہ اسے اور اس کی فوج کو قلعے سے چلے جانے دیا جائے۔ اس کے ایلچی نے جب واپس جا کر اسے بتایا کہ مسلمانوں نے اس کی شرط مان لی ہے تو وہ حیران ہو گیا۔ نہیں، اس نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاتح اس فوج کو بخش دیں جس نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ میں جانتا ہوں کیا ہوگا۔ جب نہتے سپاہی باہر نکلیں گے تو مسلمان انہیں قتل کر دیں گے۔ آخر وہ وقت آیا جب یوخنا کے دستے بغیر ہتھیاروں کے باہر نکلے اور مسلمانوں کی فوج کے درمیان سے گزر گئے۔ یوخنا کو سب سے پہلے نکلنا چاہیے تھا، لیکن وہ آخر میں بھی باہر نہ نکلا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قلعے میں گئے تو یوخنا نے ان کا استقبال کیا۔ اے رومی سالار، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، تو جا سکتا ہے۔ ابن ولید، یوخنا نے کہا، میں نہیں جاؤں گا۔ اگر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہوں تو مجھے کیا شرط پوری کرنی پڑے گی؟ اسلام قبول کر لے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر تیری حیثیت یہی رہے گی جو اب ہے۔ بے شک یہی میری خواہش تھی۔ یوخنا نے کہا،
اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور اگلے ہی معرکے میں اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اسلام کا وفادار سالار ہے۔ انطاکیہ شام کا ایک بڑا شہر تھا۔ اس کی اہمیت یہ تھی کہ شہنشاہ ہرقل نے اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ یہیں سے وہ احکام، کمک اور رسد وغیرہ اپنی فوج کو بھجواتا تھا۔ ہرقل اب وہاں نہیں تھا، وہ شام کی سرحد سے جا چکا تھا اور غالباً قسطنطنیہ میں تھا، لیکن انطاکیہ میں رومی فوج ہیڈ کوارٹر موجود تھا۔ وہاں سے رومی فوج کو نکالنا لازمی تھا، جس سے شام کی فتح مکمل ہو جاتی تھی۔ اس طرح یہاں پر 70ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 71ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔